پورے پنجاب میں میرے اوپر متعدد کیسز لگے ہوئے ہیں، سب کے سب الحمدللہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ہیں۔ شبلی فراز صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، وہ بھی ممبر تھے جوڈیشل کمیشن کے۔ اس وقت میں نے کہا جی آپ کے اس کمرے میں دو بونافائیڈ دہشت گرد بیٹھے ہیں، وہ چونک گئے، انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا جی ہم دونوں پہ انسداد دہشت گردی عدالت کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ تو سارے بڑے ہنسے۔ فرمائشی پروگرام سے اور ان چیزوں سے کبھی ہم لوگ نہیں گھبراتے۔ ہم لوگوں نے ڈنڈے فیس کیے ہیں، لاٹیاں فیس کی ہیں، ریڈز فیس کی ہیں، حملے فیس کیے ہیں، گولیاں فیس کی ہیں، شیل فیس کی ہیں، اور جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ صراط مستقیم پہ ہیں۔ بہن میں آج صبح الیکشن کمیشن آنے سے پہلے میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں گیا ہوا تھا صبح 8 بجے۔ ہم تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں۔ پورے پنجاب میں میرے اوپر متعدد کیسز لگے ہوئے ہیں اور سب کے سب الحمدللہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ہیں۔ جس وقت میں جوڈیشل کمیشن کا ممبر تھا تو میں نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے اور باقی وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر سے ایک میٹنگ پہ ہنس کے کہا، میں نے چیف جسٹس صاحب یہاں پہ شبلی فراز صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، وہ بھی ممبر تھے جوڈیشل کمیشن کے۔ اس وقت میں نے کہا جی آپ کے اس کمرے میں دو بونافائیڈ دہشت گرد بیٹھے ہیں، وہ چونک گئے، انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا جی ہم دونوں پہ انسداد دہشت گردی عدالت کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ تو سارے بڑے ہنسے۔ میری بہن یہاں پہ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ کیسز فرمائشی پروگرام ہے۔ فرمائشی پروگرام سے اور ان چیزوں سے کبھی ہم لوگ نہیں گھبراتے۔ ہم لوگوں نے ڈنڈے فیس کیے ہیں، لاٹیاں فیس کی ہیں، ریڈز فیس کی ہیں، حملے فیس کی ہیں، گولیاں فیس کی ہیں، شیل فیس کی ہیں، اور جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ صراط مستقیم پہ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سقفۃ اللہ صاحب ہمارے دیر سے ایم این اے ہیں۔ میں نے بتایا یہ شاہ صاحب، محمود شاہ صاحب، یہ ہمارے جناب ملکانٹ سے دیر سے ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے۔ ہم سارے کے سارے کیسز ہم پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، باقی جس کی مرضی جو کرے۔ عوام کا انشاءاللہ مینڈیٹ بالکل کلیئر ہے الحمدللہ۔ اور آخری بات آپ کا کہنا کہ جی ہمیں ڈیٹریکٹ کرنے کی، ہم لوگ ان چیزوں سے ڈیٹریکٹ نہیں ہوتے، ہمارا فوکس بالکل کلیئر ہے۔ یہ بتائیں کہ 9 مئی میں ایک ایم این اے کو سزا ہو گیا، 9 مئی کی کیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ کے سینیٹر ممبر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو سزا؟ دیکھیں جی، جو ہمارے ساتھی لطیف چترالی صاحب ہیں، عبداللطیف چترالی صاحب، ان کو ہمارے کالاش سے ہمارے ایک مائنورٹی کے ممبر ایڈوائزر رہ چکے ہیں، ان کو ہمارے ایک ساتھی سیمیول صاحب ہیں نوشہرہ سے ریزرو سیٹ میں ان کا نام ہے، ان کو، اور ہمارے باقی ساتھیوں کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ جج صاحب نے ہمارے وکیل کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کلوزنگ آرگیومنٹس کریں۔ آپ سارے یہ چیزیں کور کرتے ہیں، باشعور ہیں ماشاءاللہ۔ کسی بھی کیس میں جو آپ کا وکیل ہوتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کلوزنگ آرگیومنٹس کریں۔ اس کے بعد جج صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ فلانے دن پہ آپ کا ڈسیزن ہونا ہے۔ آپ کا اتنی تو وکالت ہم نے بھی دیکھ لی ہے کہ جس دن آپ پہ چارج فریم ہو رہا ہوتا ہے، جس دن آپ کا جس دن آپ کے خلاف سینٹینس آنا ہوتا ہے، ان دنوں میں آپ کو عدالت میں موجود ہونا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے وہ اناؤنس نہیں کیا اور یک طرفہ کارروائی ہوئی ہے، میلافائڈی ہے۔ اور یہ میں کہتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک ساتھی کو، ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں، ہم ساروں کو ختم کر دیں، صفحہ ہستی سے ہمیں اڑا دیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ عوام کے دل سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی محبت کم ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ ہم سارے کے سارے ایکسپینڈیبل ہیں، پر پاکستان تحریک انصاف اور ہمارا لیڈر چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ عمر صاحب، آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس قسم کے معاملات کے اسپیکر جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں اسپیکر نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے پریشر یا دباؤ پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا کیا ہوا ہے؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے، میں کہہ رہا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی کسی کے پریشر پہ آیا، انہی لوگوں کے پریشر پہ آیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو قومی اسمبلی کے اندر سے جس وقت یرغمال بنا کے وہاں سے اریسٹ کیا گیا تھا غیر آئینی غیر قانونی طور پہ، تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کام تھا کہ وہ اپنی رٹ قائم کرتا اور جن لوگوں نے اٹھایا تھا ایجنسیز کے ان کو اسی وقت ایف آئی آر ان کے خلاف ہوتی۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا کیا؟ اس نے صرف سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کیا، وہ بھی ری انسٹیٹ ہو گیا۔ اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس سے پہلے پریویلیج موشن پہ میں نے کہا تھا آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی میں اسپیشل کمیٹی تو بنائی،
पर उस स्पेशल कमेटी को वेपनाइज किया, यानी उसको हथियार बनाया 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए। हमारे लोगों को उठाया गया और जो हालात हैं वो आपको पता है, सेफ हाउसेज एक्सेट्रा में रखा गया। और उसके बाद भी हमारे लोगों को, हमारे साथियों को 6 मई को अडयाला जेल के सामने हम लोग सारे खड़े थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की 2 हमशीरागान अंदर गई थी, बाकी हम लोग सारे बाहर खड़े थे। हमारे एक साथी जनाब एडवोकेट चंगेज काकड़ साहब को, मेंबर कौमी असेंबली फैसलाबाद, उनको ज़दकोब किया गया और उनके बाजू को मोच आई, पुलिस के SHO ने किया था। उसके बाद हमारे शफकत अवान साहब हैं, हमारे MNA भी हैं और लॉयर भी हैं, सरगोदा से सीनियर लॉयर हैं, उनको ज़दकोब किया गया। हमारे साथी, हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, उनकी कमीज को पुलिस ने हाथ डाल के वो कमीज फाड़ी थी। हमने यहीं पे आके कौमी असेंबली के सामने हम सारे साथियों ने वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एहतजाज किया। पर अगले दिन हिंदुस्तान का अटैक हुआ और हमने कौमी यकजहती के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी, हम लोग एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे। और जिन लोगों को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान की दिफा के लिए हम सारों के साथ, हम सब के साथ खड़े थे।